أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الرأس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی جوانوں، پیارے بچوں اور مسجد تقویٰ کڑپا کے محترم نمازیوں، مسلموں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 14 جولائی 2023 بروز جمعہ پہلی بار کڑپا کی سرزمین میں بننے والی مسجد تقویٰ کے ممبر و محراب سے جڑ کر کتاب و سنت کی باتیں کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ آج کا موضوع ہے سود کے نقصانات، ربا، انٹرسٹ، اس کے نقصانات کیا ہیں۔
بھائی صف میں برابر بیٹھ جائیں، ٹیک نہ لگائیں نہیں تو نیند آ جائے گی۔ بھائی صاحب ہاں تھوڑا سا آپ جگہ بدل لیں، آپ کو اونگ آ رہی ہے، تھوڑا جمائی آ رہی ہے بار بار، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ جمعہ میں کبھی اگر آدمی کو اونگ اور نیند ستا رہی ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ جگہ بدل لے، اپنے سے آگے چلے جائے یا بغل میں۔ خطبہ جمعہ سننا بہت اہم ہے، کیونکہ ظہر کی نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں میرے بھائیوں؟ 4 رکعت، اور جمعہ کی نماز 2 رکعت، تو اس 2 رکعت کے بدلے میں اللہ نے ہم کو خطبہ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ خطبہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنی سستی اور کاہلی کو دور کر کے، اونگ اور نیند کو بھگا کر بالکل بیدار مغز ہو کر کے خطبہ سننا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میرے بھائیو، سود ایک ایسی سماجی بیماری ہے اس وقت کی جو ہمارے سماج کے ہر 10ویں انسان کو لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ سروے کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ریجن ٹو ریجن، کمیونٹی ٹو کمیونٹی، اس کا جو گراف ہے نا وہ گھٹے بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کڑپا کی سرزمین کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہر 5واں انسان سود میں مبتلا ہے۔ ہمارا بھائی، ہمارا اپنا جوان، ہمارا اپنا بزرگ، اسے یا تو علم نہیں ہے یا علم تو ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے دلیری ہے اس کے اندر جو ناجائز ہے۔ اللہ کے فرما برداری سے ہٹ کر وہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ سے وہ جنگ کر رہا ہے اور اسے معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذمہ داروں نے مسجد تقویٰ کے اس موضوع کو چنا ہے کہ عوام کو بیدار کیا جائے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سارے بزرگ اس میں مبتلا اور ملوث ہیں جو اللہ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو ذرا آگاہ کر دیا جائے کہ میرے بھائی، اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں، اللہ سے جنگ کر سکتے نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ نے جو روزی اور رزق کی حلال راہیں اللہ نے دی ہیں، ہمیں ان راہوں میں دوڑ دھوپ کرنا چاہیے، روزی ملے گی۔ اللہ آپ کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کی روزی کا ذمہ اس وقت لے لیا ہے جب ہم ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ لکھ دو کہ یہ کب تک زندہ رہے گا اور کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، جاؤ لکھ دو۔ فرشتے نے اسی وقت اللہ کے حکم سے لکھ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایسا ہے کہ اللہ ہماری روزی کا ذمہ لیے ہوئے ہے اور روزی ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جیسے آج کل ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو پھر آخر اس روزی کو حلال راستے سے کیوں نہ حاصل کیا جائے، حرام راہوں پر کیوں قدم رکھا جائے؟ ملے گا وہی جو اللہ نے ہمارے حق میں رکھا ہے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان بندے کا شعار ہونا چاہیے۔ محنت کریں گے، جتن کریں گے، کوشش کریں گے اور اپنی تمام جد و جہد کو اس حلال راہ میں لگائیں گے۔ جو کچھ مل جائے گا شام کو، یہ سمجھیں گے اللہ کی یہی مرضی تھی اور بس خوش رہیں گے۔ اسی کا نام کفایت شعاری ہے، اسی کا نام راضی برضا رہنا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہم اس پہ خوش ہیں۔ اللہ کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کسی کو بہت بڑھا چڑھا کر دے دیتا ہے اور آزمائش یہ مال اس کے لیے بن جاتا ہے، اور کسی کو بہت کم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس طرح سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان آزمائشوں میں کھرا اترنے کی ضرورت ہے۔
اللہ ہم سب کو حلال راہوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربا کہتے کسے ہیں؟ سود، انٹرسٹ اور ربا۔ ربا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ربا یربو ربن، اس کے معنی ہے زیادہ ہونا، کسی چیز کا انکریز ہونا، بڑھنا۔ تو شریعت کی نظر میں اگر پوچھا جائے کہ ربا کسے کہتے ہیں تو علماء اسلام نے، محدثین و مفسرین نے اس کی دو کیٹیگری بتائی ہے، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیئہ۔ اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ ربا الفضل کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا باہمی تبادلہ ہو، ایکسچینج، تو ہم اس میں کمی بیشی کریں، یہ ربا الفضل ہے۔ جیسے سونے کو سونے سے بدلنا ہو، چاندی کو چاندی سے بدلنا ہو، جو کو جو سے بدلنا ہو، گیہوں کو گیہوں سے بدلنا ہو، نمک کو نمک سے بدلنا ہو۔ 5-6 چیزوں کا نام باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اس کو ایک ہی جنس سے بدلتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ میں 1 کلو دوں گا، آپ مجھے 2 کلو دینا۔ ہاں، مثال کے طور پر حاجی صاحب اجوا کھجور لے کر آ گئے، کہا بڑی مہنگی ہے، تو سکری والے کی دکان پہ پہنچ گئے، کہا 1 کلو اجوا دیتا ہوں، مجھے 5 کلو سکری دے دو۔ تو کھجور کو اگر کھجور ہی سے بدل رہے ہیں تو آپ اجوا دیں یا جو بھی، مہنگی سے مہنگی ترین کھجور، پھر بھی اگر کھجور ہی لینا ہے تو 1 ہی کلو آپ لے سکتے ہیں، زیادہ لینا سود ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن اگر آپ یہ 1 کلو اجوا کھجور بیچ دیتے ہیں مثال کے طور پر، اور 1000 روپے آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ سکری کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں سکری 200 روپے کلو مل رہی ہے، تو 1 کلو اجوا کھجور بیچ کر آپ نے یہاں 1000 کمایا، اور اس 1000 سے جا کر سکری کی دکان پر آپ نے 5 کلو سکری خرید لی، تو اٹ از پرمیسیبل، اٹ از لافل، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک ہی جنس کا تبادلہ نہیں ہے، جنس بدل گئی، اب روپے سے آپ سکری خرید رہے ہو، کھجور سے کھجور نہیں خرید رہے ہو۔ سمجھ گیا؟ تو اس طرح میرے بھائیوں کچھ چیزوں کا آپسی تبادلہ، اب کوئی کہے کہ میں ٹاٹا کا سالٹ لے کر آیا ہوں، بڑا اچھا، ہاں بہت فائن، تو دوسری کمپنی والے سے آپ کہو 1 کلو ٹاٹا دوں گا، میں آپ سے 2 کلو اس کے بدلے نمک لوں گا، 1 کلو نمک کے بدلے 2 کلو نمک، تو یہ سود ہو جائے گا میرے بھائی۔ ایک ہی جنس کا تبادلہ ہے نا، نمک کا نمک سے، کھجور کا کھجور سے، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، اس میں کمی اور بیشی جائز نہیں ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، آپس میں تبادلہ کرتے ہوئے کمی بیشی کرنا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کر دوں، لیکن دلیل دے دوں پہلے کہ آخر یہ ربا الفضل ایک جنس کا تبادلہ ایک ہی جنس سے ہو تو اس میں کمی بیشی جائز کیوں نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے منع کیا ہے، سنن ابن ماجہ پڑھیے، 2254 نمبر کی حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالذهب والورق بالورق والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ ہم سونے کو سونے سے بیچیں، چاندی کو چاندی سے بیچیں، گیہوں کو گیہوں سے بیچیں، جو کو جو سے بیچیں، کھجور کو کھجور سے بیچیں، اور نمک کو نمک سے بیچیں، ہاں مگر مثلاً بے مثل، برابر سرابر، یہ جائز ہے۔ وَيَدًا بِيَدٍ، اور ہاتھوں ہاتھ، ادھار نہیں۔ تو نبی نے منع کیا، کمی بیشی سے منع کیا، کیونکہ آگے جو شرط ہے وہ یہ کہ مثلاً بے مثل،
اگر سیم 1 کلو آپ دے رہے ہیں 1 کلو لے رہے ہیں، 1 کلو کھجور دیا 1 کلو لے لیا، 1 کلو نمک دیا 1 کلو لے لیا، 1 کلو مثال کے طور پر آپ نے جو دیا 1 کلو جو لے لیا، آپ نے 10 تولہ سونا دیا 10 تولہ لے لیا، تو مثلاً بے مثلٍ سیم اگر ویٹ ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر کمی بیشی ہو گئی تو جائز نہیں، نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، لیکن نبی نے آگے سنیے، وَأَمَرَنَا أَن نَّبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمَرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمَرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا۔ اور صحابہ رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم چاندی سونے سے بیچ سکتے ہیں، سونے کو چاندی سے بیچ سکتے ہیں، جیسے چاہیں کمی بیشی کے ساتھ۔ اسی طرح جو کو گیہوں سے، گیہوں کو جو سے، کھجور کو نمک سے، نمک کو کھجور سے، کئی فشینا، جیسے چاہیں کمی بیشی کے ساتھ، لیکن یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے بس۔ تو جنس جب بدلی، سونا سونے سے نہیں، سونا چاندی سے آپ بدل لیں تو کمی بیشی جائز ہوگی۔ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے 1 کلو سونا دیا اور آپ نے 20 کلو چاندی لے لی، کوئی بات نہیں، جنس دونوں کی الگ الگ ہے، یہاں کمی بیشی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نمک اور کھجور کا تبادلہ ہوا تو کوئی بات نہیں، کمی بیشی جائز ہے۔ 1 کلو کھجور دے کر آپ 5 کلو نمک لے رہے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ تو جنس جب بدل جائے تو تبادلے میں کمی بیشی جائز، لیکن جنس جب ایک ہو تو کمی بیشی جائز نہیں ہے، اس کو سود کہا جائے گا اگر کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، میں اسے اٹھاتا ہوں تاکہ اس کا جواب مل جائے۔ دیکھیے، روپے کا تبادلہ بھی ہوتا ہے نا، ایکسچینج کرنے کے لیے آپ صراف کے پاس، چینجرز کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی سعودی سے آپ لوٹتے ہیں، آپ کے جیب میں ریال ہے تو آپ سوچتے ہیں چلو یہاں ایئرپورٹ پر چینجرز کی دکان ہے، میں ریال دے کر انڈین پیسے لے لیتا ہوں، ہے نا، چینج کرتے ہیں، اور پتہ چلا کہ آج کل 1 ریال کے بدلے 22 روپے انڈین مل رہے ہیں آپ کو، ہاں، اتنی زیادہ کرنسی گر گئی ہے۔ تو آپ گویا 1000 دے کر کے 22,000 آپ وصول رہے ہیں، تو یہ کمی بیشی جائز ہے، اس لیے کہ دونوں کی جنس الگ ہے، ریال الگ جنس ہے، روپیہ الگ ہے۔ اچھا، لیکن میرے بھائی آپ کے پاس مثال کے طور پر 2000 کی نوٹ، ابھی تو خیر بند ہونے کی کگار پہ ہے، 2000 کی نوٹ آپ کی بچے نے پھاڑ دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اور آپ بازار میں گئے تو بازار والا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے مجھے دے دو یہ پھٹی ہوئی نوٹ 2000 کی، میں تمہیں 1000 روپیہ دے دیتا ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے، بیکار ہے، کسی کام کے نہیں، چلو 1000 تو مل رہا ہے، میں لے لیتا ہوں، 1000 تو میرے جیب میں آیا، اور وہ پھٹی ہوئی 2000 کی نوٹ دے کر ان کے یہاں سے 1000 روپیہ لے لیتا ہے، یا 1500 لے لیتا ہے، یا جو بھی اس کو ملتا ہے وہ غنیمت سمجھتا ہے کہ یہ پھٹی نوٹ تو میرے کسی کام نہیں، جو بھی ملے غنیمت ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ روپے کو روپے سے بدل رہے ہیں آپ، جنس ایک ہے۔ اب سن لو میرے بھائی، آپ کی نوٹ پھٹی کیوں نہ ہو تو سن لو، آپ کی گورنمنٹ آپ کو اس پھٹی نوٹ کا بھی پورا کا پورا دینے کو تیار ہے۔ آپ یہی نوٹ ریزرو بینک کے بعد RBI کے پاس جائیے اور ایک چھوٹا سا فارم بھر دیجئے، اس کا نمبر، نوٹ کا نمبر اس میں لکھ دیجئے، اور وہ ٹکڑے ان کے ساتھ جمع کر دیجئے، آپ کو 2000 کا پورا 2000 واپس۔ بہت سارے بھائیوں کو شاید نہ پتا ہو، اس لیے بتا دے رہا ہوں۔ تو آپ کو یہاں پورا کا پورا بھی مل رہا ہے، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے کہ RBI کون جائے گا، ٹائم اپنا بچانا ہے، تو چلو 2000 کے بدلے 1000 لے لیتا ہوں یہاں پہ، میرا اپنا کام چل جائے گا، تھوڑا سا پورا نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو سن لو میرے بھائی، چونکہ یہاں پیسے سے پیسہ آپ بدل رہے ہو اور کمی بیشی کر رہے ہو، یہ کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اگر اجوا کھجور دے کر جو 1000 روپے کلو آپ لے کر آئے، اگر آپ سکری اور دوسری کھجور اسی کے بدلے میں زیادہ نہیں لے سکتے
کیونکہ کھجور ہی کا تبادلہ ہے، ایک جنس کا اسی جنس سے۔ تو یہاں نوٹ کو نوٹ سے کیسے آپ زیادہ لے سکتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سود ہے، اور یہ عذر نہیں بن سکتا کہ میری نوٹ پھٹی تھی اس لیے مجھے اس نے کم دیا تو کیا ہوا۔ نہیں، آپ کو پورا مل رہا ہے، اور نہیں بھی ملے تب بھی میرے بھائیوں یہ نوٹ کا نوٹ سے تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہوگا۔ میرے جوانوں اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ میرے بزرگوں، اگر ابھی تک آپ نے ایسا کچھ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو، شاید آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ہے ربا الفضل۔ اچھا، ایک اور ہے سود، اس کا نام ہے ربا النسیئہ۔ ربا النسیئہ کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو قرض اس شرط پر دیں کہ بھائی یہ 1 لاکھ دے رہا ہوں، واپس لوٹاتے ہوئے 1,10,000 روپے دینا، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد 1 لاکھ دے رہا ہوں نا، 10,000 مجھے منافع دینا اس پر۔ تو یہ 10,000 آپ مانگو چاہے 10 پیسے مانگو، 1 لاکھ سے اوپر۔ آپ نے 1,000 روپیہ قرضہ دیا اور 1,001 روپے آپ مانگ رہے ہو، تو 1 روپیہ جو ایکسٹرا مانگ رہے ہو نا 1,000 کے اوپر، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جتنا آپ دے رہے ہو آپ اس کی لکھا پڑھی کر لو، 1,000 دو وہ بھی، 1 لاکھ دو وہ بھی، 1 کروڑ دو وہ بھی، کہ آپ کو اتنی مدت کے لیے دیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے سہولت کے اعتبار سے اتنے سال یا اتنے مہینے میں آپ واپس کر دو گے اتنی ہی رقم جتنی میں نے آپ کو دیا ہے۔ یہی قرض لین دین ہے، اسلامک لین دین یہی ہے۔ لیکن اگر اس پہ آپ کچھ فائدہ و منافع مانگتے ہو اس سے کہ لوٹاتے ہوئے مجھے زیادہ اور ایکسٹرا دینا بڑھا کر، چاہے 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، 1 پیسہ کیوں نہ ہو، میرے بھائی وہ سود میں شمار ہوگا۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلمان جوان، مسلمان تاجر اور بزنس مین ہمارے اپنے بھائی نہیں جانتے ہیں، اور آج سود خوری میں ملوث ہیں۔ ممبئی کی سرزمین میں ایک کالا بازاری بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یا تو لوگوں کو شعور نہیں، یا اگر ان کے کان تک یہ بات گئی بھی ہے تو میرے بھائیوں وہ اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہت کلیئر لفظوں میں کہا، کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 275 پڑھیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سود اینڈ بیع؟ فرق کیا ہے؟ بھائی سود میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم 1,000 دے رہے ہیں، 1,010 روپیہ لے رہے ہیں، فائدہ یہاں بھی مل رہا ہے، اور بیچتے ہیں کوئی چیز 10 روپے میں لاتے ہیں اور 15-12 روپے میں بیچتے ہیں، یہاں بھی نفع مل رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں تو فائدہ کمانے ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرق ہے میرے بھائی۔ دیکھو، آپ مال لے کر کے آتے ہو، مال آپ لے کر کے آئے منڈی سے، آپ بیچ رہے ہیں، آپ نے 100 روپے میں خریدا اور آپ 110 میں بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور منڈی دوسرے دن ڈاؤن ہو گئی، 100 روپے میں آپ لائے تھے، آج وہ 80 روپے میں منڈی میں وہ مال مل رہا ہے۔ اب آپ وہاں سے تھوک اگر 80 روپے میں لا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ یہاں فائدہ کمانا چاہو گے کہ اپنے گلی کوچے میں، اپنی بازار میں مجھے 10-20 روپیہ مل جائے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ منڈی جب 80 روپے میں دے رہی ہے تو زیادہ زیادہ آپ 10 سے 20 روپیہ لے سکتے ہو۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنا مدل مل جائے کہ 100 روپیہ میں بیچ لے جاؤ، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن ہے، کئی دکاندار یہاں بیٹھے ہوئے سب 90 میں بیچ رہے ہیں تو آپ کو بھی 90 میں بیچنا پڑ گیا۔ تو یہاں پر آپ کو 100 روپے میں خریدا ہوا مال 90 میں بیچنا پڑ رہا ہے کیونکہ منڈی گر گئی ہے نا۔ خسارے میں بھی آپ کو بزنس کرنا پڑ رہا ہے، اور اللہ جب فائدہ دیتا ہے تو اس میں بھی آپ راضی اور خوش ہیں۔ آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اس نے 50,000 لگائے، 50 آپ نے لگائے، دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں۔ جب فائدہ آتا ہے تو 50-50 ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے تو بھی 50-50 نقصان دونوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بزنس ہے۔ لیکن سود خور کیا کرتا ہے؟ یہ دے رہا ہوں نا، یہ 100 روپیہ دے رہا ہوں، اگلے مہینے 110 روپیہ مجھے دینا، کیسے بھی دینا،
تمہارا 100 روپیہ ڈوب جائے یا تم اس سے کما سکو، مجھے اس سے مطلب نہیں، مجھے 110 روپیہ چاہیے۔ وہاں ہر حال میں پروفٹ ہی اس کو چاہیے، وہ آپ کا خون چوس رہا ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا 100 روپیہ ڈوب گیا یا آپ نے اس سے کچھ کمایا بھی۔ یہ سود خوری، فرق آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو بزنس میں پروفٹ اور لاس دونوں میں آپ کی شراکت اور حصے داری ہے، آپ دونوں پہ راضی ہیں، جبکہ سود کا لین دین کرنے میں سود پر پیسے دینے والا وہ آدمی کبھی بھی اپنا خسارہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہمیشہ اس کو فائدہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے بھائی کہتے ہیں مولانا میں نے بینک سے قرضہ لیا تھا 5 لاکھ 10 لاکھ اور میں لوٹا رہا ہوں تو میں اسے 5 لاکھ کے بجائے 5.5 لاکھ دے رہا ہوں، تو آخر سال بھر میں نے کمایا بھی تو اس سے 5 لاکھ سے میرا بھی فائدہ ہوا، تو اگر گورنمنٹ کو بھی میں 50,000 دے دوں منافع تو کیا حرج ہے؟ آخر کیوں اس پر رکاوٹ ہے؟ تو میرے جوان، میرے بزنس مین، میرے بزرگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بینک نے جب آپ کو لون دیا تھا 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا تو اس پہ کچھ گارنٹی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جادوئی پیسے ہیں، صرف فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ لکھ کر دیا تھا اس نے؟ آپ سروے کر لو، کتنے لوگ ہیں جو لون لے کر آتے ہیں اور بعد میں ڈوب جاتا ہے، بزنس نہیں چلتی، خسارہ ہو جاتا ہے، ملیا میں دیوالیہ ہو گیا۔ پھر ان کا کیا کرو گے آپ نے لون لیا اور آپ نے کمایا، چلو مانتا ہوں، آپ کہہ رہے ہو میں اس کو 50,000 ایکسٹرا دے رہا ہوں، لیکن آپ کا دوسرا بھائی جو لے کر آیا تھا وہ تو ڈوب گیا ہے، اس کی دکان بند کر دی گئی، جو اس نے لون لے کر کے خریدا تھا سیل کر دیا گورنمنٹ نے، اس کا گھر جو اس نے لون پہ خریدا تھا وہ بند، تالے لگ گئے گورنمنٹ کی طرف سے، گاڑی جو وہ لون پر لے کر کے آیا تھا وہ گاڑی کھینچ کر لے کر گورنمنٹ چلی گئی۔ نہیں دیکھا ہے آپ نے میرے میں؟ اسی دنیا میں اس کے نقصانات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو آخر یہ گارنٹی کہاں ہے کسی کے پاس، کسی بینک کے پاس کہ جو پیسے لے جا رہے ہیں صرف فائدہ ہی ہونے والا، نقصان نہیں ہوگا؟ آپ نے فائدہ کمایا، دوسرے کا نقصان ہو گیا، وہ کیا کرے؟ کہاں سے لا کر کے بھرے گا وہ؟ اللہ رب العالمین نے پورے کائنات کے انسانوں کا بھلا چاہا اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ صرف آپ کا بھلا اللہ نہیں چاہتا ہے، پوری دنیا والوں کا بھلا اللہ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سود کا دروازہ اس لیے بند کیا گیا ہے تاکہ یہ ساہوکار، میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھتے چلے جائیں اور بیچارہ غریب و دبتا چلا جائے اور اس کا خون پیا جاتا رہے اسی سماج کے اندر انہی مالداروں کے ذریعہ، اور ہم اور آپ دیکھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں خطبہ جمعہ کے اس مختصر بیان میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے سود سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہر قسم کا سود اللہ نے حرام کیا اور خریدنے اور بیچنے کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سود میں تو بہت فائدہ ہے، دیکھو نا میرے پاس 50 لاکھ روپے لوگوں کو مارکیٹ میں نے دیا ہوا ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے میں کئی لاکھ روپے کما لیتا ہوں، میرے بینک میں ہر مہینے آ جاتے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اس کو مٹانے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، آپ پڑھیے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے عجیب لاجک ہے، عجیب سی منطق ہے، ہم یہاں صدقہ اور خیرات دیتے ہیں کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارا بڑھ رہا ہے، اور یہاں سود جو اصولتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، یہ مٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ کیسی لاجک ہے میرے بھائیو؟ یہ لاجک، یہ منطق صرف ایمان والے کو سمجھ میں آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ آؤ قرآن کی دوسری سورہ پڑھتا ہوں، سورہ روم سورۃ نمبر 30 کی آیت نمبر 39۔ اللہ کہتا ہے کہ سود والا کیسے مٹتا ہے اور صدقہ خیرات دینے والا کیسے بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔
سن لو جو کچھ سود لے رہے دے رہے ہو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تاکہ مال میں بڑھوتری ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس ایک دانہ بھی نہیں بڑھتا اس کا، مٹتا ہے۔ اور جو کچھ صدقہ اور زکوٰۃ تم دیتے ہو اور اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہو، تريدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشی تم چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو سن لو تم اپنا مال بڑھا رہے ہو، ڈبل ٹبل کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کیسے بھائی، کیسے ڈبل ٹبل ہو رہا ہے؟ صدقہ اور زکوٰۃ اپنی جیب سے نکال کے آپ غریب کو بانٹتے ہیں، پڑوسی کو بانٹتے ہیں، رشتہ دار کو دیتے ہیں، ایکچول میں دیکھا جائے تو گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بڑھ رہا ہے۔ کیسے بڑھ رہا ہے؟ پڑھیے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے اور خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ کس دانے کی طرح؟ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، جس سے پودا اگتا ہے، جس پودے میں 7 شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ میں، ہر 7 بالی میں 100 دانے، 7 بالیاں اس پودے میں لگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ کشادگی والا ہے، اللہ جانکار ہے، اللہ کی جھولی میں کچھ بھی کمی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں 1 روپے آپ نے خرچہ کیا، 1 دانہ ڈالا تو اس سے 1 پودا لگ گیا اور اس میں 7 روپیہ نہیں 700 روپے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نگاہ میں آپ کا 1 روپیہ اگر واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے تو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے آپ کے اخلاص کو دیکھ کر۔ تو یہ صدقہ و زکوٰۃ آپ کو بڑھاتا ہے، آپ کے مال کو پاک کرتا ہے اس دنیا میں بھی، آپ کے دل کو پاک کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں تو آپ کی تجوری بھرتی ہوئی جا رہی ہے۔ جبکہ سود خور جو سود وصولتا تو ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ مٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک آدمی گاڑی نکالتا ہے، نئی مرسیڈیز لے کر آتا ہے، ہاں، اور اس کے بعد لون پہ نکالتا ہے، لون پہ قسطیں بھر رہا ہے، سود بھر رہا ہے، پے کر رہا ہے، اور لکھتا ہے ہاذا، کیا لکھتا ہے؟ ہاذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر۔ اے سود خور، گاڑی تو نے نکالی ہے لون پر، تو قسطوں میں سود پے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے رب کا فضل ہے۔ گھر لون پہ خریدتا ہے، دکان لون پہ خریدتا ہے، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ ھذا من فضل ربی، یہ دعا وہاں پہ لکھتا ہے میرے رب کا فضل ہے کہ میں سود خور بن گیا۔ کس چیز کا پرچار کر رہے ہو؟ وہی گاڑی سوار ہوتے ہو، اللہ سے جنگ ٹھان لیے نا آپ نے، اور لے کر کے جاتے ہو، اللہ رب العالمین کسی کھائی میں آپ کو ڈھکیل دیتا ہے، سب کے سب تباہ۔ اللہ نہ کرے، مٹایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ سے جنگ مت کرو، اللہ سے جنگ مول مت لو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سود خوری سے بچا لو، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو اس دنیا میں اگر آپ نے ایسا کیا ہے، اس کی حلال راہوں میں چلو، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کی قسم، جن لوگوں نے بھی جنگ ٹانی اللہ سے، کبھی بھی وہ نہ اس دنیا میں ذہنی سکون پا سکتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب طے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے، سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور مسجد تقویٰ کے محترم مصلیوں، کچھ لوگ
بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اتنا پیسہ تھا، اتنا کم پڑ رہا تھا تو ہم نے لون لے لیا، ٹھیک ہے، اور قسطوں پہ سود پے کرنے لگے۔ لیکن میرے بھائی آپ نے نہیں سوچا کتنا عظیم جرم ہے؟ اللہ کی، اس کے رسول کی لعنت حدیث رسول کے مطابق ایسے انسان پر برستی۔ صحیح مسلم پڑھیے، 1598 نمبر کی حدیث ہے، 1598۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے اس انسان پر جو سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے پڑھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، ان تمام پر اللہ کے رسول کی لعنت۔ قال ہم سوا، اور نبی نے فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ ایسا نہیں جو سود لے رہا ہے اور دے رہا ہے وہی گنہگار ہے، نہیں۔ اگر آپ وٹنس بن گئے کہ چلو بینک سے لون دلا دیتا ہوں، میرا کھاتا ہے، میں وٹنس بن جاؤں گا، آپ بھی برابر کی گنہگار ہیں۔ آپ وہاں رجسٹرار بن گئے، چلو میں لکھا پڑھی کر دوں گا، میں لکھا پڑھی کر دوں گا بینک میں تمہارا، میں وہاں رجسٹرار ہوں، آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ اسی لیے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اے میرے وہ نوجوانوں جنہوں نے BBA اور MBA کی ڈگریاں لی ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ ملازمت کرو، نوکریاں کرو، اللہ کے لیے بینکوں سے دور رہو۔ بینکوں کی نوکری جہاں پر سود کا لین دین ہے، جانتے بوجھتے ایسے بینکوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح سود میں انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، آپ کسی اسکول کے مینجمنٹ میں جا کر لگ جاؤ، آپ کسی اسلامک ادارے کے مینجمنٹ میں جا کر کے ملازمت کر لو، اللہ کی دی ہوئی روزی پر خوش رہو، انشاءاللہ آپ خوشحال رہو گے۔ لیکن ان بینکوں میں جا کر ان کی بڑی سیلریاں پا کر بھی آپ کو ذہنی سکون نہیں ملے گا جو آپ کو کسی اسلامک انسٹیٹیوشن کے مینجمنٹ کو سنبھالنے پر ملے گا جہاں آپ کی سیلری اتنی نہیں۔ تو میرے جوانوں، اپنے آپ کو ان بینکوں سے دور رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں کہا، سنن ابن ماجہ اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر 2274 نمبر کی حدیث میں ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ الربا 70 حوبا، ربا کے 70 سے زائد درجے ہیں، چھوٹے بڑے، اس گناہ کے۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے کم ترین درجہ جانتے ہو جوانوں کیا ہے؟ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں چھوٹے بڑے، وہ گناہ، اس کے کم ترین درجہ یہ ہے جو سود لیتا اور دیتا ہے اس کے لیے جیسے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے۔ بتاؤ میرے جوان، تم دنیا کے بدترین انسان بھی ہو سکتے ہو، اگر تم سے کوئی کہے اپنی ماں سے نکاح کر لو، آپ اس کا گریبان نہیں پکڑو گے؟ آپ اسے بخش دو گے؟ اللہ کی قسم نہیں بخشو گے۔ یہ جملہ ہی آپ سننا گوارا نہیں کرتے۔ آپ اپنی نکاح، اپنی ماں سے نکاح کی جرات کیسے کر سکتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سود کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے میرے جوان، تو سود لینا دینا کیوں گوارا ہے؟ ایسے انسٹیٹیوشنز میں کیوں میرے بھائیوں اور بینکوں میں کام کر رہے ہو یا لگے ہوئے ہو؟ اللہ کے لیے توبہ کرو۔ اللہ کی قسم، ممبئی کی سرزمین میں کئی ایک ایسے کو جانتا ہوں جو بینکوں میں تھے، لیکن ایسی تقریریں سننے کے بعد اپنے علماء کی انہوں نے توبہ کر لیا، دوسری راہ تلاش لی اور اپنی زندگی بدل لی، اپنی زندگی کو انہوں نے حلال راستوں میں لگا دیا اور اس طرح انہوں نے اپنی گردن چھوڑا لی۔ آپ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ کہتے ہو کہ مجھے گھر خریدنا تھا، پیسے کم پڑ رہے تھے، مجھے دکان خریدنی تھی، مجھے گاڑی لینا تھا۔ کچھ لوگ تو میرے بھائی، مجھے بزنس کرنا تھا، میرے پاس صرف 5 لاکھ تھے، مجھے 10 لاکھ چاہیے تھا تو 5 لاکھ میں نے لے لیا۔ میرے بھائی میں آپ سے کہوں گا میرے جوان، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ آپ کی چادر جتنی لمبی ہے نا، پاؤں اتنا ہی پھیلائیے، اتنا ہی بزنس کیجئے، اللہ جو دے وہ اس میں راضی ہو جائیے۔ حرام طریقے سے آپ اپنے بزنس کو پھیلانا چاہو گے تو اللہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ لو، آپ کو جنگ کرنے کی طاقت اللہ سے ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اتنے پاورفل ہو تو پھر آپ سوچ لو کہاں جا رہے ہو، کس خندق میں گرنے والے ہو، کس کھائی سے سامنا ہونے والا ہے، کون سے حادثے اور ڈینجر سے آپ ملنے والے ہو۔ آپ اپنی عاقبت سوچ لو۔ میرے بھائیو ایسی جرات نہ کرو،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ٹیکس بچانا ہے نا، میں بزنس کرتا ہوں، ٹیکس بہت زیادہ جاتا ہے تو ذرا قرض پہ گاڑی لے لیتا ہوں، قرض پہ دکان خرید لیتا ہوں، قرض پہ مکان لے لیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں اتنا قرضہ ہوں آپ کا، تو کہاں سے میں، تو میرا ٹیکس کم ہو جاتا ہے یا معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ٹیکس معاف کرنے کے لیے میرے بھائی آپ قرضہ لے رہے ہیں، سودی نظام سے جڑ رہے ہو، سنو کیا کر رہے ہو۔ یقیناً ٹیکس اگر جبری وصولی ہے زبردستی کی تو آپ مظلوم ہو، آپ ٹیکس دیتے ہو اور اگر آپ صبر کر لے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، کیونکہ یہ جبری وصولی ہے، اس پر آپ ثواب کی امید اللہ سے رکھو۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ حرام راستہ اپناؤ کہ نہیں میں سودی قرض لے لوں گا تو گورنمنٹ کو دکھا سکوں گا، تو سنو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے اوپر آپ کا بچہ ناپاکی اور گندگی پھیلا دے، آپ گود میں لیے ہوئے کھلا رہے ہیں اور اس نے پاخانہ کر دیا، آپ کے کپڑے میں لگ گئے، تو آپ نے سوچا آپ کیا کروں، دوسرے بڑے بیٹے کو آپ نے بلایا یا پوتے کو اور کہا بیٹا اس پہ پیشاب کر دو، دھل جائے، تو اس نے آ کر پیشاب کر دیا، تو گندگی تو آپ کی گر گئی، دھل گئی پیشاب سے، لیکن آپ پاک ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاک ہوئیے میرے بھائی؟ گندگی تو آپ بھی اب بھی لگی ہوئی ہے نا، دکھ نہیں رہی ہے لیکن اب بھی آپ گندے ہو، ناپاک ہو، پلید ہو، تو ٹیکس بچانے کے لیے آپ سودی قرض لے رہے ہو، یہی کر رہے ہو جو یہ انسان کر رہا تھا نا کہ پاخانہ کو دھلنے کے لیے پیشاب کا سہارا لے رہا ہے، پیشاب ڈال رہا ہے اس کے اوپر، ناپاک ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ ہاں مجبوری اگر کوئی چیز ہے انڈین مسلمان کے پاس، یہ آخری بات بتا کر میں ختم کرتا ہوں، جو چیز اسلام میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے بحیثیت مجبوری، وہ یہ کہ آپ کا اپنا اسلامک بینک نہیں ہے اور جتنے ابھرے وہ سب کے سب ڈوب گئے، الامین ہو، الفہد گروپ ہو، فلاں ہو، آپ دیکھ رہے سب کے سب ڈوب گئے، الفلاح ہو۔ اب جب سارے کے سارے بینک سودی ہیں اور کھاتا کھولنا، اکاؤنٹ کھولنا آپ کی مجبوری، آپ اکاؤنٹ نہیں کھولو گے، آپ اپنا غلہ اٹھا کر لاؤ گے اور پورا کا پورا اپنے گھر کی تجوری میں رکھو گے، ممبئی یا آپ کی سرزمین میں انڈیا میں مافیا گھوم رہا ہے، وہ آئے گا دن دہاڑے گن لے کر کے آپ کے سر پہ رکھے گا اور تجوری کھول کر پورا لے کے جائے گا۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں سیف ہاتھوں میں رہنا چاہیے آپ کا پیسہ، اور وہ بینک ہے، تو بینک میں کھاتا کھولنا مجبوری ہے۔ کوشش یہ کرو کہ آپ کا اکاؤنٹ کرنٹ اگر کھل سکے تو کرنٹ کھول، اس میں یہ سب شو نہیں کیا جاتا، ہوتا ہوگا سود لیکن آپ کو نہیں بتایا جاتا اور نہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب اگر کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہے تو آپ سیونگ مجبوراً کھلوا لو، پر یہ خیال رکھو کہ جیسے انٹری ہو بک میں 2 مہینے 3 مہینے پر اور اس میں لکھ کے آتا ہے انٹریسٹ، تو وہاں مارک کر لو، مثال کے طور پر 500 روپیہ انٹریسٹ کا ہوا، 200 روپیہ ہوا، 1000 ہوا، 5000 ہوا، جیسا آپ کا ہے آپ اسے مارک کر لو، اتنے پیسے آپ نکالو، یہ آپ کے پاس تجوری میں ہیں تو لے لو اور لے جا کر کسی سوشل ورک میں لگا دو، گڈھے گڈھے پٹوا دو، راستے ٹھیک کروا دو اور ثواب کی امید نہ رکھو، یا کہیں واش روم باتھ روم غریبوں کے لیے بنوا دو، ثواب کی امید نہ رکھو۔ اگر ایسا نہیں تو اگر بی ایم سی آپ کو یہ سب نہیں کرنے دے رہی ہے، کریے ہم کریں گے، یہ سب آپ کا کام نہیں ہے، تو آپ کسی غریب کو لے جا کر دے دو اور ثواب کی امید نہ رکھو۔ اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ یہ پیسہ میرا ہے ہی نہیں، مجھے ثواب نہیں چاہیے، بس مجھے اس کے عذاب سے اللہ تو بچا لے۔ اتنا خیال رکھو میرے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ مجبوری ہماری اسلامک بینکس نہیں۔ اور دوسری ایک مجبوری، جیسے لوگ لائف انشورنس وغیرہ اسکیمیں خریدنا چاہتے ہیں نا، لائف انشورنس 99.99% یہ تمام کی تمام انٹرسٹ بیسڈ اسکیمیں ہیں، سود پر ڈیپینڈ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میڈی کلیم بھی میرے بھائی جو آج کل ہو رہا ہے نا، میڈی کلیم بھی آپ دیکھیں، ہم سے ان سے فلاں سے چوتھے سے پانچویں سے 100ویں سے 1000 لوگوں سے پیسہ وصولا جاتا ہے میڈی کلیم کے نام پر، اور 10-20 لوگ جو انجرڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، ان کو یہ پیسہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے پیسہ زندگی بھر جمع کیا میڈی کلیم کے نام پر، لیکن کبھی انجرڈ نہ ہوئے، کبھی آپ کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا، آپ میاں بیوی ہمیشہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے، بولو ایک پیسہ بھی ملنے والا ہے آپ کو؟ نہیں مل سکتا، آپ گیا نا ان کے کھاتے میں سب۔
تو میڈیکلیم بھی صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، ان کے زمانے میں سب نہیں تھا، ہمیں آپ کو بچنا ہے۔ ہاں ایک مجبوری ہے، گاڑی جو آپ خریدتے ہو نا، چاہے آپ سیکنڈ پارٹی بنو یا تھرڈ پارٹی، آپ کو انشورنس کا پیپر لینا ہی پڑے گا، نہیں لوگے تو آپ کی گاڑی روڈ پر نہیں چل سکتی، آپ کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، انشورنس کا پیپر لیے بغیر گاڑی روڈ پر چلا سکتے نہیں۔ اس کو علماء نے مجبوری کنسیڈر کیا، کیونکہ اس کے علاوہ آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے، نہ نئی نہ پرانی، بہرحال آپ کو وہ انشورنس کا پیپر لینا ہے۔ تو یہ مجبوری، جہاں کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے وہاں پر اسلام نے کنسیڈر کیا میرے بھائی، لیکن جہاں روزی روٹی کمانے کے لاکھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، انڈیا سے لے کر ابراڈ تک، سعودی عرب، دبئی، کویت، بحرین، عمان، قطر، کتنے راستے ہیں میرے بھائی، آپ بزنس کر سکتے ہو، ملازمت کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، جو حلال راستہ ہے اس میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ جو کچھ دے اس پر راضی ہو جاؤ، یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچنے اور حلال راہوں میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود جیسے بھیانک جرم جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 279، کہ اگر تم سود لینے دینے سے نہیں بچتے ہو، انوالو ہوتے ہو، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا نہیں، طاقت نہیں ہے، تو آخر سود لینا دینا کیوں؟ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔